جنات اور انسان اور گندم کے جو پتھر ہیں یہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، اور جنات اور انسان یہی وہ ہوں گے جو جنتوں کے داخلہ بھی لیں گے۔ باقی ساری مخلوق کو اللہ عز و جل جو زمین پر ظلم و زیادتی کر لی ہیں، حساب و کتاب کرنے کے بعد مٹھی بنا دے گا۔ عزیز دوستو، اللہ عز و جل نے مجھ کو اور آپ کو اپنی ہلاکت سے پہلے یہ زندگی عطا کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، تمہارے لیے بہتر بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لو اپنی موت سے پہلے۔ کلو شیء حالک الا وجہ، ہر شے کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، مجھ کو اور آپ کے لیے بھی ہلاکت لازم ہے۔ کلو شیء حالک الا وجہ، وہ ذات جو باقی رہنے والی ہے، جس کا چہرہ جو سو باقی رہنے والا ہے، وہ ذات نے مجھ کو اور آپ کو جو موقع عطا کیا ہے وہ موت تک کا موقع ہے۔ عزیز دوستو، موت تک کے موقع سے مراد صرف بات یہ نہیں ہے کہ انسان کے اوپر جب سکرات طاری ہو جائے، سکرات طاری ہونے سے پہلے انسان جب اپنے ہوش و آواز میں رہتا ہے، اس وقت تک کے لیے انسان کے پاس وقت ہے اپنے رب سے رجوع کرنے کا، اپنے رب سے جو سو توبہ کرنے کا، اپنے رب کی اطاعت کرنے کا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا، گناہوں سے پشیمانی کا، دنیا میں لوگوں کے حق ادا کر دینے کا، دنیا میں لوگوں پہ جو ظلم و ستم ہوا اس سے جو سو معافی چاہ لینے کا، دنیا میں لوگوں کے حساب و کتاب چکا لینے کا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب آخرت آنے سے پہلے اپنے حسابوں کو چکتا کر لو، چاہے اخلاقی معاملات میں ہو، لین دین کے معاملات میں ہو، تجارتی معاملات میں ہو، جائیداد کی تقسیم کے معاملات میں ہو، یا ایک دوسرے پر زبانی ظلم و ستم ہو گیا ہو، یا ہاتھ سے ظلم و ستم ہو گیا ہو، کسی کے دل کو تکلیف دی ہو، کسی کے جسم کو ناک تکلیف دی ہو، یہ حساب و کتاب چکتے کر لو۔ اسی لیے کہ اس دن نہ دینار کام آنے والے نہ درہم، اور جب اللہ کے حضور جب انسان جمع ہوگا تو سکرات سے پہلے تک اسے وقت دیا جائے گا، اس کی مہلت دی جائے گی کہ جو چاہتا ہے کر لے۔ لیکن عزیز دوست، جب سکرات طاری ہو جاتی، انسان توبہ کتنا بھی کر لے، اس کی توبہ اس وقت قبول کرنے والی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون کی وہ مثال دے کر واضح طور پہ فرما دیا، جب اسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ایمان والے دعوت دین دیتے گئے، حق کی طرف بلاتے گئے، اللہ کی اطاعت کی طرف بلائے، رسول کی اطاعت کی طرف بلائے، لیکن زبان سے کہنے لگا، کون سے اللہ کی طرف بلانے والے ہو، میں خود رب ہوں، یہ رب کہنے کا دعویٰ کر دیا۔ عزیز دوستو، لیکن جب سمندر کے درمیان راستہ بنا، اس راستے میں اپنے لشکر کو لے کر نکلا، مسلمان اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے، اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف سے سمندر کے پانی کو دبوچ دیا، اور جیسے ہی پانی میں غرق ہونے لگا، پانی میں ڈوبنے لگا، سکرات طاری ہونے لگی، اس وقت اپنی زبان سے کہنے لگا، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ لیکن اللہ عز و جل نے اس وقت کا ایمان لانا اس کا قبول نہیں کیا۔ عزیز دوستو، جب موت کی گھڑی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس وقت انسان چاہے توبہ کر لے، رسول پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، کوئی چیز اس وقت فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ انسان کے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اپنی طرف نیکیوں کے دروازے کرنے کے بند کر دیے جاتے ہیں اس وقت جب اس کو سکرات کا فیصلہ طاری ہو جاتا ہے۔ ایمان لانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، توحید کی گواہی دینا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، شرک سے انکار کر دینا یہ شرک کا انکار کرنا نیکی ہے۔ لیکن عزیز دوستو، جب سکرات کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت شرک کا انکار کرنے سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس وقت توحید کا اقرار کرنے سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس وقت نماز میں کھڑے رہنے کی کوشش کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے، اس وقت بہن بھائی رشتہ دار ماں باپ پڑوسی دوست احباب کا حق ادا کرنے کے لیے تم نکلو گے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان کی جو مہلت ہے وہ اللہ عز و جل نے طے کر دی ہے، وہ سکرات تک کے لیے ہے۔ عزیز دوستو، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے، میرے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے معاملات کو درست کر لیں، ہمارے عبادات درست ہو جائیں، ہمارے اخلاقیات درست ہو جائیں، ہمارے معاملات درست ہو جائیں، ہماری تجارتیں درست ہو جائیں، ہماری گھروں کی زندگی درست ہو جائیں، ہماری ازواجی زندگی درست ہو جائیں، ہمارا علم کے میدان میں آگے بڑھنا درست ہو جائے، ہمارا مسلمانوں کے لیے فکر کرنے کا معاملہ درست ہو جائے، ہمارا ایک دوسرے کا ادا کرنے کا معاملہ درست ہو جائے، ہمارے دلوں میں کسی مسلمان کے لیے جس سے تعلق ہی نہیں ہے لیکن دل میں کینہ ہے، لیکن دل میں بغض ہے، اپنے ان معاملات کو درست
درست کر لینا ضروری ہے۔ اس لیے کہ عزیز دوستو، چند چیزوں کو جو میں اور آپ معمولی سمجھتے ہیں وہ اللہ کے قریب معمولی نہیں ہوتا۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں عزیز دوستو جن کو معمولی سمجھ رہے ہیں لیکن وہ معمولی نہیں ہوتے، اور یہ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کو انسان معمولی سمجھ کے کرتا ہے لیکن نیکیوں کو برباد کر دینے والے یہ اعمال ہوتے ہیں۔ اخلاقیات کے باب میں انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے، اپنے اخلاق کیسے اس بات کی اصلاح کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مکے کے لوگوں کے درمیان رہے، اور 40 سال کے بعد جب اللہ عز و جل نے آپ پر نبوت کا پیغام عام کر دیا، لوگوں میں دعوت دین کے لیے گئے، لوگ پوچھتے تھے کون بلانے والا ہے، کون دعوت دے رہا ہے، کون ہے جو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ کہتے تھے عبداللہ کے بیٹے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے تو کہتے کہ آج تک 40 سال میں کبھی اس شخص سے ہم نے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے، یہ اگر کچھ کہتا ہوگا تو صحیح بات ہوگی، اس کی بات سن کر آؤ ہمیں بتاؤ۔ یہ انسانیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس بتائے تھے، یہ انسانیت کا ایسا اثر تھا کہ قرآن مجید کی جب بات پیش کیے تو دل میں اتر گئی۔ یہ انسانیت کا ایسا اثر تھا جب حدیث کی بات پیش کیے تو دل میں اتر گئی۔ یہ انسانیت کا ایسا اثر تھا کہ لوگوں کو جب کہتے اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر میدان جنگوں میں چلے جاؤ، آپ کے ساتھ چل کر جسم کو کٹانے لوگ تیار ہو جاتے۔ وہ انسانیت تھی، وہ زبان تھی، وہ اخلاق تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو 40 سال سے ان کے ذہنوں پر، ان کے دلوں پر چھا گئی تھی۔ عزیز دوستو، ایک تصور آج جو دنیا میں پیش کیا جا رہا وہ یہ، ہر ایک کا مذہب صحیح ہے، بھائی آپ کا مذہب بھی صحیح ہے، ان کا مذہب بھی صحیح ہے، سب چھوڑو، انسان بن کے رہ جاؤ۔ ایک نئے مذہب کو ترجیح دی جا رہی ہے، ایک نئے مذہب کا نام دنیا میں دیا جا رہا، اس مذہب کا نام انسانیت ہے۔ بھائی آپ کا مذہب بھی برا نہیں ہے، ان کا مذہب بھی برا نہیں ہے، نماز پڑھتے پڑھو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، آپ جو سو عبادت کرتے کرو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، لیکن کسی انسان کو نقصان مت پہنچاؤ۔ عزیز دوستو، اگر یہ تصور اگر مسلمان کے اندر آ گیا، کفر کا تصور ہے، ایمان سے خارج ہونے والا تصور ہے۔ اس لیے کہ جس طرح اسلام میں نماز کی تعلیمات ہے، روزے کی تعلیمات ہے، زکوٰۃ کی تعلیمات ہے، صدقات کی تعلیمات ہے، عیدین کی تعلیمات ہے، ورثے کی تعلیمات ہے، شادی بیاہ کی تعلیمات ہے، ویسے ہی اسلام میں انسانیت کی تعلیمات ہے۔ انسانیت اسلام سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی، اور اسلام سے اگر انسانیت کو جدا کرنے کی بات کہتا ہے اس کا اسلام ہی مکمل نہیں ہے۔ انسانیت ایک مسلمان کی اصل ہے، جس طرح تمہاری توحید اصل ہے تمہاری، ویسے تمہارے اخلاق اصل ہے۔ اور یہ جو اخلاق ہے عزیز دوستو، یہ ہمارا دین ہے، یہ اخلاق پیش کرنا اس کا اجر و ثواب ہے، یہ اخلاق پیش کرنا اس پر نیکی ہے، یہ اخلاق پیش کرنا اس سے گناہوں کو ہمارے دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ انسان کے اخلاق، مسلمان کے اخلاق، یہ ہمارا دین ہے۔ کوئی غیر مسلم کے لیے اس کے اخلاق اس کا دین نہیں ہوگا، بلکہ انسانیت ہوگی، بلکہ مذہب ہوگا، دنیاوی بات ہوگی، لیکن ہمارے لیے اخلاق ہمارا دین ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اخلاق پیش کرتا ہے، یہ بھی دین ہے، اور ایک مسلمان ایک کافر کے ساتھ اخلاق پیش کرتا ہے، یہ بھی ہمارا دین ہے۔ ایک کافر کے ساتھ حسن سلوک سے اگر میں اور آپ پیش کرتے ہیں، اس کی بھی نیکی مجھ کو اور آپ کو ملنے والی ہے، اور ایک مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اگر آپ کرتے ہیں، اس کی بھی نیکی ہم کو ملنے والی ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارے اندر تو اسلام کو ہم سمجھے نہیں۔ یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے کہ ایک کافر کے ساتھ اگر ہم اس نے سلوک کرتے ہیں، ایک بھوکا پیاسا ہے اگر کافر، اسے ایک وقت کا کھانا کھلاتے ہیں، اس کے اگر پانی پلانا ہے، اس سے اچھی گفتگو کرنا ہے، اس سے دھوکہ کرنا نہیں ہے، اس کے ساتھ چوری کرنا نہیں ہے، اس کے ساتھ برا سلوک کرنا نہیں ہے، اس کے ساتھ جو سو چوری کا معاملہ کرنا نہیں ہے، اس کا بھی اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد دعا سے بچو، خواہ ایک کافر کی کیوں نہ ہو، اس کی بد دعا سے بچو۔ اس لیے کہ عزیز دوستو، اگر کسی کافر پہ بھی ظلم کیا جائے بد اخلاقی کے معاملے میں، اس کی بھی اللہ کے پاس جب پکڑ ہے تو جب اخلاق پیش کیے جائیں گے، اس کی بھی نیکی مجھ کو اور آپ کو ملنے والی ہے۔ عزیز دوستو، آج دین سے اخلاق کو جدا کیا گیا ہے۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں، اہل حدیث مسجد میں آ گئے، پوجا پاٹ میں تو نہیں ہے، لیکن صرف کیا نماز کے لیے ہے، صرف کیا عبادت کے لیے ہے،
کہ اخلاقیات جو مسجد کے باہر نکل کے معاملات میں پیش کرنا ہے وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، وہ دنیا کا حصہ ہے، تو غلط تصور ہے۔ اہل حدیثیت بھی ہم صحیح نہیں سیکھے، اسلام تو پھر دور کی بات ہے۔ عزیز دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کو صحیح معنی میں سمجھے۔ 3 چیزیں اسلام کی جو انسان کے اخلاق کو سنوارتی ہیں، 3 چیزیں اسلام کی جو انسان کو اچھا انسان بناتی ہیں، 3 چیزیں اسلام کی جو مسلمان کو صحیح مسلمان بناتی ہیں، 3 چیزیں اسلام کی جو مسلمان کو نیکیوں میں بڑھاتی ہیں، اور 3 چیزیں اسلام کی جو مسلمان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ وہ جمعے کے خطبے میں میں اور آپ اپنے لیے جائزہ لے لیں۔ اخلاق، ہمارے پاس تصور یہ اخلاق مطلب بہت تہذیب سے ملنا، ہاتھ ملا لینا، بیٹھ جاؤ بولنا، چائے پلا دینا، کھانا کھلا دینا، تھینک یو بول دینا، صرف یہی اخلاق نہیں ہے۔ انسان کے دل کی نیت کا شمار بھی اخلاق میں کیا گیا ہے۔ کبائر گناہ کو اقبال کیلانی رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں جمع کیا۔ عقیدے کے باب میں کبیرہ گناہ، عبادت کے باب میں کبیرہ گناہ، اس طرح اخلاقیات کے باب میں جو کبیرہ گناہ شیخ لے کر آئے، قرآن اور حدیث سے 47 اخلاقیات کے گناہ لے کر آئے، 47 گناہ جو عام سمجھے جاتے ہیں لیکن کبیرہ ہے اللہ کے قریب۔ اور کبیرہ گناہ کی پہچان یہ ہے کہ قرآن مجید میں جس گناہ کا ذکر آ جائے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اس گناہ کا ذکر آ جائے، وعید آ جاتی، وارننگ آ جاتی، عذاب کا ذکر آ جاتا، لعنت کا ذکر آ جاتا، جہنم کے عذاب کا ذکر آ جاتا، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آ جاتا، اللہ کی نظر رحمت سے دوری کا ذکر آ جاتا۔ یہ کبیرہ گناہوں کی نشانی ہے۔ عزیز دوستو، آج اخلاق میں جو میرا معاملہ غیر مسلم کے ساتھ ہونا، آپ کا معاملہ غیر مسلم اور مسلمان کے ساتھ رہنا، وہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے اول درجے کا جو کبیرہ گناہ ہے وہ 3 گناہ کہا۔ پہلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا، اور اکبر الکبائر میں تیسرا گناہ ہے اپنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی زبان سے جھوٹ کہنے کی عادت ڈال لینا۔ اکبر الکبائر، کبیرہ میں 47، اس میں سب سے بڑے گناہوں میں 3، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا جس کو جوڑا گیا وہ انسان کی زبان سے جھوٹ کا کہنا ہے۔ تجارت کرنے کے لیے، رشتوں میں درار ڈالنے کے لیے، سامان کو بیچنے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی جاگیر بچانے کے لیے، اپنی ناک بچانے کے لیے، اپنی شوکت بچانے کے لیے، اپنے آپ کو صحیح ٹھہرانے کے لیے، سامنے والے پہ ظلم ہوتا ہے ہونے دو، حق مارا جاتا ہے مانے دو، لیکن اپنی زبان سے جھوٹ کہنا، عزیز دوستو، یہ بد اخلاقی میں نمبر 1 بد اخلاقی ہے۔ اس لیے کہ انسان کے اخلاق اسی تو پتہ چلتے ہیں۔ ایک بار اگر آپ میرے سے جھوٹ کا تجربہ کر لیں گے، دوبارہ کوئی معاملہ آئے گا، جھوٹا انسان ہے، انسان کے اخلاق کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ جھوٹ کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ انسان کی جو بد اخلاقی ہے اس کی زبان سے ظاہر ہو جاتی، اس کے جھوٹ سے ظاہر ہو جاتی۔ عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، بندہ جب جھوٹ کہتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر جھوٹ کہنے کی عادت ہو جاتی، دل پہ مزید سیاہ دھبا آتا ہے، مزید جھوٹ کہتا جاتا ہے، حتیٰ کہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب گناہ کرنا معمولی بات اس کے لیے ہو جاتی ہے، عادت بن جاتی گناہ۔ دل جب سیاہ پڑ جاتا، دل جب کالا پڑ جاتا، ایمان کمزور ہو جاتا۔ جب ایمان کمزور ہو جاتا، انسان اگر برائی کرنا چاہتا، برائی کرنا اسے بڑا پہاڑ نہیں دکھتا، بس کرتا چلا جاتا، عادت بن جاتی۔ جس طرح چائے پان کھانے کی عادت ہو جاتی، اس طرح انسان کو جھوٹ بولنے اور گناہ کرنے کی عادت ہو جاتی۔ نتیجہ یہ کہ اللہ کے قریب بد اخلاق انسان پتہ چل جاتا ہے۔ عزیز دوستو، زبان کی حفاظت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ عمل
جو نیکیاں تم کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، جہاد کے میدان میں جاتے ہو، بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہو، یہ جو نیکیاں کماتے ہو یہ برباد نہ ہو جائیں، وہ عمل بتاؤ جس سے نیکیوں کو بچا لو گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ کون سا عمل ہے جس سے ہماری نیکیاں برباد نہیں ہوتی؟ ہمارا میدان جہاد میں جانا، ہمارا نمازوں کا پڑھنا، ہمارا زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ خیرات کرنا، وہ کون سی نیکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر کہا کف علیک ھذا، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری نیکیوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ عزیز دوستو، یہ بد اخلاقی سب سے بری ہے جو میرے آپ کے اخلاق، آپ کے جو سو کردار کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی ہے۔ جھوٹ نہ غیر مسلم سے ہو نہ جو سو مسلمان سے ہو، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہ میں انسان کے اخلاق کو برباد کرنے والا، نیکیوں کو برباد کرنے والا یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، اس پر اگر قابو کر لیا میں اور آپ، ہمارے جو سو نیکیاں بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی، یاد رکھیے نہ جانے کتنے جمعے پڑھ کر چلے گئے، کتنے جمعوں کا اجر و ثواب باقی، یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ دوسری اخلاقی بگاڑ جو آج ہمارے معاشرے میں عزیز دوستو، جس کو مذاق سمجھ لیا گیا ہے، لیکن اتنی بڑی وعید، اتنی بڑی وارننگ ان اعمال پر آئی ہے، جائزہ لینا ضروری۔ عزیز دوستو، ہماری زبان میں اسے غیبت کہا جاتا ہے، شریعت کی زبان میں اسے نمیمہ کہا جاتا ہے، اللہ کے کلام میں اسے اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ نے اپنے کلام میں اسے ہمزہ کہا۔ ویل افسوس ہے، لعنت ہے، جہنم کی ایک ایسی نچلی جگہ ہے جس سے ساری جہنم پناہ مانگتی ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے اس کے لیے، ویل ہے، افسوس ہے، لعنت ہے اس کے لیے جو ہمزہ اپنے دوسرے مسلمان کا مذاق اڑاتا ہے۔ علامہ شیخ عثیمین نے کہا ہمزہ لیمزہ کے معنوں میں، ہمزہ یعنی وہ جو اپنی زبان سے کسی کا مذاق اڑاتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ لیمزہ یعنی وہ اشارے میں، مطلب زبان سے کھلے الفاظ میں نہیں کرنا، دبے الفاظ میں دوسرا معنی پہنا کے الفاظ کہنا، وہ بھی اشارے میں غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ جہاں ویل کا ذکر آ گیا، ہمزہ اور لیمزہ اللہ سے قریب کبیرہ گناہوں میں سے۔ غیبت ایک تو یہ ہے، غیبت کی دو شکلیں۔ پہلی شکل یہ ہے اللہ نے کسی انسان کو کسی انسان پر فوقیت، افضلیت دے دی ہے۔ کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کو اللہ نے گورا بنا دیا، مطلب مزید عطا کر دیا۔ کسی کا خط کم ہے، کسی کو خط زیادہ عطا کر دیا۔ کوئی غریب ہے، کوئی مال میں زیادہ ہے، یہ تو تقدیر کے فیصلے ہیں، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ اگر اللہ کے فیصلوں پر جو انسان کی زندگی میں کوئی کمی ہے، اس کمی کا بھی مذاق اڑاتا ہے، اسے بھی شریعت کی نظر میں غیبت کہا گیا۔ حدیث میں آیا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک سوکن صفیہ رضی اللہ عنہ کا خد کم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اشاروں کی الفاظ میں کہا عائشہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بس صفیہ کی یہ بات کافی ہے۔ اشارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ تم نے صفیہ کا جو خد ہے، جو ہائٹ ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ صفیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جچتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خد اچھا ہے اور صفیہ کا خد کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا عائشہ اس بات کو جان لو، یہ تو اللہ کی دی ہوئی فیصلے ہیں، یہ تو تقدیر کے فیصلے ہیں، اللہ نے تمہیں اس سے بہتر بنایا خد میں، اس کے خد کو اللہ نے کم کر دیا۔ کہا عائشہ تم نے ایسی بات کر دی ہے، اگر تمہاری اس بات کو سمندر میں ڈالا جائے سارے سمندر کا پانی کڑوا کر دینے والی یہ بات ہے۔ مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ایک انسان کے پاس اتنی نیکیاں ہیں، گویا سمندر کے پانی جیسی نیکیاں ہیں، لیکن زبان سے ایک کی بھی ایسی غیبت جو کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دے دے، اس کے دل کو، اس کے آنکھ سے آنسو روا ہو جائے، تمہارے سمندر جیسی نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے یہ تمہارا ایک قول کافی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ایک تو یہ کہ اللہ کی دی ہوئی تقدیر کے فیصلوں میں کچھ کمی ہے، اس کو بھی اچھال کر کسی کو تکلیف دینا، یہ بھی غیبت میں آتا ہے۔ دوسرا یہ عزیز دوستو، انسان کے اعمال میں کچھ کمی ہے،
وہ اعمال کی کمی کی وجہ سے اس کا مذاق اڑانا، اس پر لعن طعن کرنا، اس کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی غیبت میں آتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیبت کیسے ہوتی ہے جبکہ کوئی انسان نے کچھ کیا ہو، ہم وہی تو بیان کر رہے ہیں اس کے اعمال کو جو برے تھے۔ فرمایا جو اس نے کیا ہے جو برا ہے وہی بیان کرتے پھرنا لوگوں میں، اسے ہی غیبت کہا جاتا ہے، لیکن اگر اس نے وہ نہیں کیا جو تم بیان کر رہے ہو تب تو اسے تہمت کہا جاتا ہے، الزام تراشی کہا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، اخلاقی بگاڑ مساجد میں، مدارس میں، گھروں میں، محفلوں میں، شادی خانوں میں، رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، دوست احباب میں، یہ اخلاق کا بگاڑ آج ہمارے اندر ہے، اور اس کی وجہ سے جو اعمال برباد ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے دل جو کالا پڑتے جا رہا، اس کی وجہ سے ایمان جو کمتر ہوتا چلا جا رہا، دوسرے گناہ کرنے میں بڑی آسانی محسوس ہو رہی، بڑے بڑے گناہ کرنے میں آسانی محسوس ہو رہی، جبکہ اللہ کے قریب یہ گناہ بھی کبیرہ گناہ کے اندر شمار ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، غیبت سے بچیے۔ اللہ کی تقدیر کے فیصلے جس کے لیے جو ہوئے، آپ اگر کسی کمزور بھائی کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، یا ربی تیرا شکر ہے اس مصیبت نے مجھے نہیں ڈالا جو میرے بھائی کو ڈال دیا۔ شکر گزاری کرو اور اس کی مصیبت، اس کی کمزوری، اس کی پریشانی، اس سے دور ہونے کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ یہ اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے آج عزیز دوستو یہ غیبت، یہ نمیمہ انسان کے اعمال کو برباد کر رہے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ارے اللہ کی بربادی اگر مل جائے تو عزیز دوستو سوچئے کہیں کے نہیں رہتے۔ سب کچھ ہے، دل میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، نیند آنے کے لیے نیند کی گولی کھانا پڑ رہا، کیوں یہ بے چینی؟ سب کچھ رکھتے ہوئے قرار نہیں ہے، تسکین نہیں ہے۔ اپنے اخلاق کا جائزہ لیجئے، اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، اپنی زبان کا جائزہ لیجئے، کتنوں کو تکلیف دی ہے، اپنے اخلاق کا جائزہ لیجئے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ تیسرا اخلاقی بگاڑ عزیز دوستو، وہ بھی کبیرہ گناہوں میں۔ یہ تینوں باتیں کوئی معمولی نہیں ہیں، کبیرہ گناہوں کا شمار ہے تینوں کا، اس لیے کہ ویل اور عذاب کا ذکر آیا۔ تیسرا گناہ جو عزیز دوستو آج عادت بن گئی، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبیرہ گناہوں میں علماء نے شمار کیا وہ یہ بے مقصد، بے وجہ، بے فائدہ گفتگو اپنی زبان سے کرتے چلے جانا، یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ گفتگو کا کوئی مقصد ہی نہیں، جہاں چبوتروں پہ بات چلتی، گھر میں بات چلتی، مدارس میں بات چلتی، بے مقصد، بے فیض، کوئی فائدہ نہیں، کوئی جو سو کسی کا خیر نہیں، بس زبان چلتے جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے دشمنی رکھتا ہے۔ دیکھیں وارننگ آئی، وعید آئی، اللہ کی دشمنی کا ذکر آیا، مطلب کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے دشمنی رکھتا ہے جو اپنی زبان کو ایسے چلاتا ہے جیسے گائے اپنے منہ میں چارہ بھر کے اپنی زبان کو چلاتی ہے، بس چلی چلی گفتگو، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بے فائدہ گفتگو کبیرہ گناہوں میں سے، اس لیے کہ انسان کو جب بے فائدہ گفتگو کی عادت ہو جاتی، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا، دین کی بات کہنے سے دور ہو جاتا، دین کی بات سکھانے سے دور ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما بات کہو تو اچھی کرو ورنہ خاموش رہو۔ آج خاموشی کی عادت نہیں ہے، بات کرنے کی عادت ہے، بولنے کی عادت ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن کیا بول رہی کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، بکواس۔ جہاں بیٹھیں گے کیا بات ہوتی ہے ہماری، وہ کر لیے تھے کیا، وہ ایسا ہو گیا تھا کیا، انہیں وہاں گیا تھا، انہیں وہاں آیا تھا، انہیں ادھر سے آیا تھا، اس کا کاروبار چلا گیا، اس کا کاروبار نہیں چلا گیا، انہیں باہر گیا تھا، فلاں یہ کرے تھے۔ ارے لوگوں کی زندگی سے جس کا تعلق نہیں ہے، جس کو روزانہ اٹھ کے نہیں دیکھتے، جس کے گھر میں آج تک کھانا نہیں کھلائے، جس کو بلا کے آج پانی نہیں پلائے، ان کے لوگوں کے گھروں کی زندگی کو اپنی دیوان خانوں میں بیٹھ کر گفتگو کا جو سو مزاج بنا دیے، یہ بے وجہ کی گفتگو ہے۔ کیا فائدہ؟ جب مجلسیں بیٹھتی ہیں عورتوں کی، جب مجلسیں بیٹھتی ہیں مرد کے، اور وہ مجلسیں جو صحابہ کے بیٹھتے تھے، کیا گفتگو ہوتی تھی؟ کم سے کم یہ کہ ایک دوسرے کو اللہ کے ایک تو دین کی بات بتا کر جاتے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کی مجلسوں کا عالم کیا ہے؟
دین کی بات مسجد میں، دین کی بات دین کی جگہ، یا مذاق، یا چھچوراپن، یا غیبت، یا لفے بازی، یا فحش بات، یا یہ ہوگا، یہ اخلاقی بگاڑ ہے ہمارا، فضول کی باتوں میں وقت کو بربادی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے اقبال کیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حسن درجے کی حدیث میں لے کر آئے کہ اللہ عز و جل ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو شخص اپنی زبان سے اللہ کا ذکر چھوڑ کر بے مقصد بے فائدہ گفتگو میں وقت لگاتا ہے۔ یہ بے مقصد بے فائدہ گفتگو تمہارے دلوں کو سخت کر دیتی ہے، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ دلوں کا سخت ہو جانا، جس انسان کا دل سخت ہوتا ہے اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے، بے وجہ کی گفتگو زیادہ ہوتی ہے، اور جس کا دل سخت ہوتا ہے یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ بے مقصد گفتگو، بیکار کی باتوں میں وقت کی بربادی۔ ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں تصور کر کے دیکھیے، دین کا علم سیکھنے سکھانے میں تو کچھ نہیں، دن کے دن گھنٹوں کے گھنٹوں نکال دیں گے کوئی بے مقصد فائدہ گفتگو کرتے کرتے۔ عزیز دوستو، یہ تینوں کبیرہ گناہ ہیں، اور ان کی خاص بات یہ ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے ہیں، یہ دلوں کو سخت کرنے والے ہیں، یہ عذاب قبر دلانے والے ہیں، یہ نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں۔ عزیز دوستو، پتہ نہیں چلتا زندگی میں لطف اٹھانے کے لیے، مزہ لینے کے لیے زبان کو چلا کر بے مقصد گفتگو، جھوٹ کی بات، غیبت کی بات جب انسان کرتا ہے نیکیاں برباد ہو جا رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے۔ ارے ایک روپیہ کا اگر کاروبار میں نقصان ہو جائے انسان کو ایک قسم کی بے چینی ہو جاتی، یہ روپیہ جو نقصان ہوا اب 2 روپے کما کے مجھے بھرپائی کرنا ہے۔ لیکن نیکیاں، یہ زبان چلانے سے جو مرد اور عورتوں کی ہماری برباد ہو رہی، ان کی کوئی فکر نہیں کر رہا۔ اس کی فکر کف علیک احدا، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ ہماری نیکیوں کی حفاظت کرے گا۔ عزیز دوستو، سب سے پہلی چیز آج اہل حدیثوں کے لیے ضروری ہے اخلاقیات کا جائزہ لینا، اس کے لیے زبان کا جائزہ لینا۔ بے مقصد گفتگو میں کیا ہوتا؟ غیبت، جھوٹ، یہ 2 بات عام ہوتے رہتے۔ عزیز دوستو، یہ 3 چیزوں کا جائزہ لے۔ آخری بات، جمعہ میں اکثر اہل حدیث مسجدوں میں ایک جو غلطی عام طور پہ ہو رہی اس کی اصلاح کر لیجئے۔ مؤذن اذان دینے اگر آ گئے تو جو لوگ لیٹ آ رہے ہیں پوری اذان سننے کے لیے ٹھہر جاتے، پہلے تو بات واضح ہو جائے، جمعہ کی نماز میں جب آئیں تو صرف تحیت المسجد 2 رکعت پڑھنا ہے۔ وہ حدیث آپ کو پتا ہوگی، خطبہ دے رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خطبہ دیتے ہوئے ایک صحابی آئے بیٹھ گئے، خطبہ روک کر آپ نے کہا اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو۔ جب خطبہ چلتے وقت تحیت المسجد کی اجازت ہے تو اذان چلتے ہو تحیت المسجد نہیں پڑھنے کی دلیل کہاں سے آئی؟ دوسری چیز یہ، تحیت المسجد کا مطلب یہ ہے مسجد میں داخلہ لیتے ہی سب سے پہلا عمل وہ کرنا وضو کے بعد۔ اب آپ اگر آ گئے مسجد میں بیٹھ گئے، قرآن پڑھنا شروع کرے، ایک رکوع پڑھنے کے بعد آپ اٹھ کے اگر تحیت المسجد پڑھ رہے ہیں، تحیت المسجد کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے، ایک ٹائم ہوتا، وہ وقت ختم ہو گیا وہ تو اس کا ثواب نہیں ملتا آپ کو، عام نفل نماز ہو جاتی۔ لہذا اذان دیتے وقت تحیت المسجد پڑھنا ہے، اس لیے کہ خطبے کے وقت بھی تحیت المسجد ہے، اذان کے لیے انتظار میں ہرگز نہیں رہ سکتے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.